اسلام پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت و مشقت کے اللہ پاک نے کلمہ اسلام کی دولت سے نوازا اور امت محمدیہ میں شمار ہوئے۔ بغیر کسی تمہید کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی ہیں سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ میں ایک نام ہے سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تحریک ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ ناموس رسالت پر مر مٹنے والی جو ایک لمبی لائن ہے شروع سے اب تک، اس کے پہلے شہید ہیں سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوجوان صحابی ہیں اور ان کو مسلمہ کذاب، جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا، اس کے کارندوں نے پکڑ لیا۔ مسلمہ کذاب کے کارندوں اور اس کی پولیس نے پکڑ لیا سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پوچھا کہ حبیب یہ بتاؤ کہ محمد کی نبوت پر ایمان لا چکے ہو؟ توجہ ہے بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ سیدنا حبیب ابن زید سے پوچھا، کس نے؟ مسلمہ کذاب کے کارندوں نے، کہ حبیب یہ بتاؤ کہ محمد پر ایمان لا چکے ہو یا نہیں؟ مان فوراً فرمایا، ہاں میں محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ کہا دیکھو ہم مسلمہ کے کارندے ہیں، اس کی پولیس ہیں، اور آپ گرفتار ہو چکے ہیں، آپ ہماری حراست میں ہیں، اور ہماری حراست سے نکلنے کا، بچنے کا ایک ہی طریقہ باقی ہے کہ آپ محمد کی نبوت کا انکار کر کے مسلمہ کی نبوت کا اقرار کر لو۔ محمد کی نبوت کا انکار کر کے مسلمہ کی نبوت کا اقرار کر لو۔ انہوں نے جو پہلا جواب دیا، اس کا اردو ترجمہ، قریب ترین اردو ترجمہ یہ ہے کہ میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہیں۔ ان کی سماعت کمزور نہ تھی، وہ بہرے نہ تھے، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کے کان کا پاک پوتر پردہ یہ گوارا نہ کرتا تھا کہ مسلمہ کے بعد میرے کان کا پردہ کراس کر کے اندر جائے۔ اس ناگواری کا اظہار، نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کہا، میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہیں۔ کہا دیکھو تم گرفتار ہو، آج بھی ہو رہا ہے نا کہ نہیں بھائی؟ ہو رہا ہے نا، گواتانہ منہ میں کہاں کہاں لے جاتے ہیں، قرآن کو ٹھڈے مارتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے نا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔
کہا ہماری حراست میں ہو اور ابھی وقت ہے، تمہیں مہلت ہے۔ کہا میرے کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہیں۔ ان کو پکڑ لیا اور مسلمہ کے پاس لے گئے۔ کہا دیکھو اب تم مسلمہ کی عدالت میں ہو، اب مسلمہ کے پاس ہو اور تمہارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تم مان جاؤ۔ فرمایا میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہیں۔ پھر ایک آفر دی، جیسے آج کا مرزائی دھوکہ دیتا ہے۔ یہ بھی نئی بات نہیں ہے، ان کا دھوکہ بھی نئی بات نہیں ہے۔ کہا اچھا تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، تم اس پہ سوچ لو۔ مسلمہ کے کارندوں نے مسلمہ کے پاس کھڑے ہو کر تحریک ختم نبوت کے پہلے شہید کو کہا تمہیں مہلت دیتے ہیں، تم سوچ لو کہ تم محمد کی نبوت پر بھی ایمان رکھو اور مسلمہ کو بھی مان لو۔ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیوں قاری صاحب دیتے ہیں نا؟ تو ان کے دھوکے سے آپ آگاہ ہیں، یہ بھی یہی دھوکہ دیتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو کہا نہیں میرے کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہیں، میں اس دھوکے میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا نہیں مانتے، ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ نہ یہ افسانہ ہے نہ ڈرامہ ہے، یہ تحریک ختم نبوت کے پہلے شہید کا تذکرہ ہے، باقی سب بعد میں آئے۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا، خون کا فوارہ بہ رہا ہے۔ کہا حبیب ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ دوسرے ہاتھ سے کہا میرا یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہیں۔ دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں پاؤں کاٹ دیے۔ یہ پہلے شہید ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا جب تک جان میں جان رہی یہی کہتے رہے کہ میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے کیا ہے بھائی؟ عاجز ہیں۔ جب تک جان میں جان رہی یہ کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ پہلے شہید ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ابھی، ہم تو مجاہد ختم نبوت اور نہ جانے کون کون سے القابات سے نوازے جاتے ہیں۔ مجھے تو اس کام کے لیے کسی نے ایک تھپڑ بھی نہیں مارا ابھی تک۔ تو حضرات آج کے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے لیے بھی اسوہ رسول اکرم کے پاس جانا پڑے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور راستے میں صحابہ کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ سستانے لگ گئے۔ ایک یہودی آیا اور اس نے دیکھا موقع تو بڑا اچھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جو درخت کے سائے میں ٹہنی کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی، خود آرام فرما رہے تھے، اس کو اتارا اس یہودی نے اور کہا موقع بڑا اچھا ہے معاذ اللہ محمد کا سر قلم کرنے کا۔ آہٹ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار ہو گئے آہٹ سے۔ یہودی نے کہا محمد آج اس تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ وہ وار کرنے کی تیاری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار گر گئی۔ حضرات ہم نہ دہشت گرد ہیں، ہاں کسی دہشت گرد کو داڑھی رکھوا کر یہاں بھیج دیا گیا ہو مدارس میں مساجد میں تو یہ ان کا کام ہے جو اس کو کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی دہشت گرد نہیں، ہم امن کے داعی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ ساتھ ہیں، اور آقا نے مڑ کے دیکھا تو پوچھا وہ ابو ذر غفاری کدھر ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے، ابو ذر غفاری نظر نہیں آ رہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا آقا
وہ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. پوچھا کیوں؟ عرض کیا آقا اس لیے کہ وہ دیکھ بھال کے چل رہے ہیں کہیں میرے پاؤں تلے کیڑا مکوڑا آ کے دب کے مر نہ جائے. یہ نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کی کیفیت ہے. کوئی مسلمان کسی بے گناہ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، کسی انسان اور کسی بے گناہ بے ضرر پرندے اور کیڑے مکوڑے کو بھی مارنے کا روادار نہیں ہو سکتا. حضرات، دہشت گردی، انتہا پسندی، شدت پسندی اور بنیاد پرستی اور ان سب میں فرق ہے. ہماری بنیاد سب کی توحید و ختم نبوت اور اسوہ صحابہ ہے، اور یہ امن کی تعلیمات ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اور یہی وہ تعلیمات ہیں جن کی روشنی میں آج اس چناب نگر اور ربوہ سمیت پوری دنیا میں قادیانیوں کا تعاقب ہو رہا ہے. حضرات گرامی، قادیانیوں کے عقائد پر بہت سی گفتگو ہو چکی ہوگی اور مزید ہوگی، مگر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قادیانیوں کے مذہبی تعاقب کے ساتھ ساتھ ان کے سیاسی معاشرتی تعاقب کی بھی اشد ضرورت ہے. قادیانی شریف عہدہ اسرائیل میں بیٹھا ہوا مودی کے ساتھ شیک ہینڈ کرتا ہے، مذاکرات کرتا ہے اور دونوں آپس میں محبت کی بات کرتے ہیں. امریکہ اور اس کی وزارت خارجہ ہر سال اور اس سال بھی ایک رپورٹ شائع کرتی ہے جس میں کہتی ہے پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہماری امداد، ہمارے ڈالرز تبھی باقی رہ سکتے ہیں جب قادیانیوں کے ساتھ سلوک میں بہتری لائی جائے. کیا مطلب؟ کہ قوانین کو نرم نہیں، ختم کر دیا جائے. ہم جنس پرستی کے قانون کو عالمی ایجنڈے اور قوانین کے مطابق لایا جائے. حضرات، ہماری عسکری قیادت نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور عسکری قیادت نے یہ بھی کہا ہے انڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کے دشمنوں کے حوالے سے کہ ہمارے جوانوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے، ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے. دیر آئے درست آئے. اگر یہ سب کچھ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے، پوری قوم کے مذہبی جذبات کی، قومی حمیت اور ملی غیرت کی ترجمانی ہے، تو پھر ہم عسکری قیادت کی پشت پر ہیں. حضرات، جن سیاسی جماعتوں میں قادیانی ایلیمنٹ موجود ہے، جن میڈیا ہاؤسز میں قادیانی ایلیمنٹ موجود ہے، اور جن ایوانوں کی بالکونیوں میں اس وقت سے قادیانی ایلیمنٹ موجود ہے جب پاکستان بننے کے بعد قادیانی موسیو ظفر اللہ خان نے پاکستان کو امریکی کیمپ میں دھکیلا تھا. آج پوری قوم اس کا خمیازہ بھی بھگت رہی ہے، اس پر چیخ بھی رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کا تدارک سامنے نہیں آ رہا. حضرات، 1952 میں ظفر اللہ خان نے پاکستانی سفارت خانوں کو بیرون ممالک قادیانی اڈوں میں تبدیل کیا. ظفر اللہ خان نے کراچی کے جلسہ عام میں اپنی سرکاری حیثیت میں اسلام کو مردہ اور قادیانی احمدیت کو زندہ مذہب قرار دیا. مرزا بشیر الدین محمود نے 1952 میں کہا کہ 52 ہمارا سال ہے، 51 کے آخر میں کہا 52 ہمارا سال ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ بنانا ہے، اور پاکستان کے اقتدار پر شب خون مارنے کی تیاری ہونے لگی. تبھی سید عطا اللہ شاہ بخاری نے مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم پر کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت تشکیل دی. مولانا ابو الحسنات قادری کو اس کا سربراہ بنایا. 3 مطالبات
اس وقت رکھے گئے کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے اور کلیدی عہدوں سے مرزائیوں کو الگ کیا جائے، اس وقت کی حاجی نمازی حکومت نے یہ 3 مطالبات قوم کے ماننے کی بجائے 13,000 انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگے اور کہا، اس وقت کے حاجی نمازی حکمرانوں نے کہا کہ اگر ہم نے قادیانیوں کے بارے میں یہ مطالبات تسلیم کر لیے تو امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا۔ اور آج تک کے حکمران، اہل اور نااہل سبھی حکمران بلا استثناء، تمام کے تمام حکمرانوں نے امریکی تابعداری کرتے 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 اس طرح اس ملک کو شکنجے میں لے آئے امریکی تسلط میں، جس طرح برطانوی سامراج کا یہاں اقتدار ہوتا تھا۔ لیکن ہماری عسکری اور کچھ سیاسی قیادت، خال خال سیاسی قیادت کو اب یہ چیز باور ہو چکی ہے اور ہم اس پر مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اس کو خوش آئند بھی کہتے ہیں، لیکن قادیانی یہ سن لیں کہ مسلم کالونی میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو یا جامعہ عثمانیہ قاری شبیر احمد عثمانی ہو یا پھر ڈگری کالج کے ساتھ مجلس احرار اسلام کا وہ مرکز جو 27 فروری 1976 کو جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور قادیان کی طرح روا میں بھی تب کا روا اب کا چناب نگر تو ہم نے نام خود رکھا، لیکن روا کہتے ہوئے یہاں ذرا مزہ زیادہ آتا ہے۔ روا میں سب سے پہلے قادیان کی طرح مجلس احرار اسلام نے پھریرا لہرایا اور سینکڑوں جگہوں پر یہاں آنے والوں کو روکا گیا۔ اس کے باوجود یہ بہار لگی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہار آئے گی، بے اختیار آئے گی۔ حضرات گرامی، ایک راؤنڈ ہمارا دنیا میں باقی ہے، اس کی نوبت 50 سال میں آ جائے، 20 سال میں آ جائے یا 1 صدی لگ جائے۔ ایک راؤنڈ خلافت اسلامیہ، حکومت الہیہ، اللہ کی حاکمیت کا اور قادیانیت اور فتنہ ارتداد مرزائیہ کے غرور و تکبر کو نیست و نابود کرنے کا باقی ہے۔ وہ بہار آ کر رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت مذہبی طبقات کو آئسولیٹ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، اس لیے کہ امریکی سامراج کے سامنے، امریکہ کے سیاسی اور معاشی اقتدار کے سورج طلوع ہو چکا، لیکن ایک میدان میں دنیا مانتی ہے کہ ابھی فرق ہے۔ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں ایک طبقہ اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے ابھی آ جاؤ، جان تو ایک ہی دفعہ جانی ہے نا، تو لے کے خدا لے، ابھی آ جاؤ، ہم سب کو بلڈوز کر دو۔ مگر بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔